اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار اور لاتعداد انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جام کوثر ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ لوگ جب پسینوں میں شرابور ہوں گے، محشر کی گرمی اور شدت سے نڈھال ہوں گے، تو جو مقامات جن پر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو نصیب ہوگی اور حضور سے ملاقات ہوگی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ لوگ گر رہے ہیں، محشر کی سختیاں ہیں، پسینے کی شدت ہے، اور محبوب علیہ السلام انہیں جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ وہاں کیا ہوگا؟ امت گزر رہی ہوگی اور حضور سلامتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آ جانا، وہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں، ان میں سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ کس قدر زیادہ حسین چیز ہوگی، اس میں کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو آئے گی۔ اور خود حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس نے دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے، جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی، اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محافل میں، اجتماعات میں، کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانی۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا؟ کہتے ہیں نہیں، ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں،
اور وہ پلا رہے ہوتے اور پینے والے بصد شوق اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آتے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نا پینے کو ملے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ہم پیئیں گے اور حضور ہمیں پلائیں گے. محشر کے میدان میں بھی سبیل لگے گی. تو وہ کس برتن سے پلائیں گے؟ حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا. اتنے برتن ہوں گے. اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار. اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے. وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے. برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے. پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے. جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے. یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دستے مبارک سے. ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں اور پھر وہ اٹھا ہے. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے. پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے. اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ما زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے. اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے. اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو. اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے. پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی. جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا. اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں. ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم.
मैदान माशर में हौज़े कौसर पे पहुंच गए अल्लाह के फजल से। अभी हिसाब नहीं दिया, अभी पुल सिरात नहीं देखी, खुदा ने फजल किया और हौज़े कौसर पे पहले पहुंच गए। जाम पी लिया, महबूब के हाथों से पी लिया। तो मैं सोचा करता था कि हुजूर ने जाम दे दिया, पी लिया, महबूब से पीने के बाद भी हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर जामे कौसर दे देंगे तो उसके बाद भी पुल सिरात आएगा। वो जाम मिल गया, करम नवाजी हो गई, रहमत हो गई, महबूब ने खुद दस्ते मुबारक से पिलाया। तो क्या इसके बाद भी महशर की सख्तियां आएंगी? तो इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इशारतन बात बयान की, इशारतन, पर कुर्बान पछानन वाले हैं तो एक गल जान गए, गल खोल दे नहीं। ये नहीं फरमाया नबी पाक ने कि हौज़े कौसर पे आ गया तो अब हिसाब नहीं होगा, ये नहीं फरमाया। आपने ज्यादा गौर करनी है, मैंने कहा है कुर्बान पछानन वाले हैं तो गल जान गए पर गल खोल दे नहीं। महबूब ने ये नहीं फरमाया हिसाब नहीं होगा, पुल सिरात पे नहीं जाएगा, माशर की सख्ती नहीं आएगी। अब सवाल ये नहीं फरमाया। इमाम तबरानी ने हदीस के लफ्ज लिखे हैं, नबी पाक है अफसाहुल अरब, हुजूर फसीह व बलीग बात करते हैं। एक जुमला कह के उसके अंदर समेट देते हैं करीम सारे मफाहीम, सारे मानी। इमाम तबरानी हदीस लाए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हौज़े कौसर पर पहले से मौजूद हूँगा। हुजूर फरमाते हैं जो हौज़े कौसर पे आ गया वो कामयाब हो गया। बाकी तुसी हुण आप साफ कर लेना सारा। कुर्बान पछानन वाले आ तो गल जान गए, गल खोल दे, गल खोल दे। फरमाया जो आ गया वो कामयाब। मैं नहीं तुहानू दसना कि हुण साफ होना है कि नहीं होना। इथों जाम पीन तो बाद हुण पुल सिरात लगनी है कि भाई इतने लफ्ज हुजूर ने कहे जो आ गया वो कामयाब। माना क्या है? तू किसी तरीके से हौज़े कौसर तक पहुंच जा, तू बस उस सबील का, उस लंगर का पानी पी जो महबूब दस्ते मुबारक से पिलाते। तू एक दफा ना वहां से पी, हुजूर फरमाते हैं तेरी सदियों की प्यास भी बुझेगी, दोबारा कभी प्यास भी नहीं लगेगी। और तू आ जा बस। अगर तू मुस्तफा बेरसा खेश रा के दी हमा उस्त, इकबाल कहते हैं अपने आप को घसीट के ना मदीने वाले के कदमों तक ले जा, यही सारा दीन है। भाई यहां पहुंच गया दीन तक, कुल दीन तक तू आ गया। फरमाते तू हौज़े कौसर तक आ जाना और फिर जाम पी लेना और फिर तू कामयाब है। मुझे लगता है कि वो जाम पीने से एनर्जी इतनी आएगी, हाफजा इतना मजबूत होगा कि सवालों के जवाब भी आ जाएंगे। रज़ा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लीम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। जब रस्ते में होते हुए महबूब से कोई जाम पी के आया और इधर से जाम पी के वो रब के हुजूर हाजिर हुआ, तो फिर असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असा उथे कोल हुजूर दे बैठ रहना है, पई लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे। अब उधर से जाम पी के आ रहे हैं, करीम ने अपने दस्ते मुबारक से दिया है। मुझे बताओ ना, जो मेहमान हो और जिसके मेजबान रसूल रहमत हो, हुजूर मेजबानी करके भेजे, तो क्या रब की बारगाह में फिर हिसाब किताब होना है? मेहमानों का तो एजाज होगा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। तो ये जामे कौसर है जो महबूब के दस्ते मुबारक से सुबह क़यामत अल्लाह ताला सबको जामे कौसर अता फरमाए, सबके माँ बाप को अता फरमाए, बहन भाइयों को अता फरमाए, बीवी बच्चों को अता फरमाए, पड़ोसियों को अता फरमाए, संगियों को अता फरमाए, पीर भाइयों को अता फरमाए, उस्तादों को अता करे, मुर्शिद को अता करे,
शागिर्दों को अता करे। वो करीम है ना, मेहरबानी बड़े हैं। ये कोई आम जाम है जो खत्म हो जाएगा, वहां से कुल कायनात भी पिएगी तो इंशाल्लाह पीती ही रहेगी, तो पीती रहेगी। 2 किलो खजूरें दी थी ना हजरत अबू हुरैरा को, फरमाया खोलना ना व खाते रहना। फरमाते जनाब उस्मान गनी का दौर आ गया, को 20 साल तक खाई है, खत्म ही नहीं हुई। वो तो एक दिन खोल बैठे। शर्त जो थी वो इंसान की फितरत है ना, इसे कहा जाए सारी जन्नत से खाओ, बदरख्त के करीब ना जाना। इतनी बड़ी जन्नत छोड़ के फिर इंसान चला ही जाता है, तो देख बैठे। तो भाई हौजे को कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जामे कौसर बड़ा खूब मिलेगा, खूब उनको नवाजा जाएगा, जामे कौसर दिया जाएगा। तो या रसूलल्लाह सबसे पहले किसे मिलेगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पर सबसे पहले वो लोग आएंगे जो एक दूसरे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले हों। सबसे पहले उन्हें जाम मिलेगा। ये बताना ना किसी को, लेकिन अपने दिल से पूछ लेना, है सही किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत? कोई लालच नहीं। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, हम तो किसी से इस बात का भी वो दरवेश थे ना एक, तो उन्होंने अपने मुर्शद से कहा एक नजर ही डाल दें, तो फरमाने लगे तूने तो कहा था कि तू कभी सवाल ही नहीं करेगा, पूरी नजर का ही सवाल कर दिया तूने। इतना भी लालच मना है, इतना भी बोझ मना। जब आपने महज अल्लाह के लिए प्यार किया तो मुस्कुरा दे तब भी ठीक है, नाराज हो जाए तब भी ठीक है, आ जाए तब भी ठीक है, मना कर दे, वो जिस हाल में फिर रहे। क्योंकि हमारी मोहब्बत इसलिए नहीं कि मेरी बात मानेगा तो मोहब्बत है, इसलिए नहीं कि मेरे साथ ठीक चलेगा तो मोहब्बत है, मेरे तरफ आए जाएगा। मोहब्बत तो है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो जब अल्लाह के लिए मोहब्बत है तो फिर उसमें जरा सा भी कहीं कोई शायबा अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए। फरमाया तू महज अल्लाह के लिए अगर किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले कौसर का जाम, तो सब पीछे तारीफ सुन ली ये सारी कौसर दी। फरमाया पहला जाम उनको मिलेगा जो किसी से प्यार करेंगे तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए करें। ये करें, ये नहीं है तो बनाएं। ये अगर गुंजाइश अभी तक सीने में नहीं है तो ये पूरा बाब है बुखारी मुस्लिम में। किसी से मोहब्बत कर दी है तो अल्लाह के लिए, किसी से नफरत कर दी है तो अल्लाह के लिए, अपनी जात का बीच में से सारा मामला खत्म कर दे। दूसरा पहलू ये है कि जामे कौसर पे वो शख्स आएगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से किए हुए वादे पूरे करेगा। हम जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारा हुजूर से एक मुआहदा हो जाता है कि आप नबी हैं, हम उम्मती हैं, आप आका हैं, हम गुलाम हैं, आप हमारे पेशवा हैं, मुक्तदा हैं, हम आपके कदम ब कदम चलने वाले। अब हमें अपनी मर्जी नहीं करनी, सुन्नत और शरीयत को देखना। तो जो ये वादा पूरा करेगा वो हौज़े कौसर पे आएगा, उसे जाम मिलेगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अबू याला में हदीस मौजूद है, फरमाया जो मुझसे किए हुए वादे तोड़ेगा वो मेरी शफात नहीं पाएगा और हौज़े कौसर पर भी मेरे पास नहीं आ सकेगा। उसे वहां आने की तौफीक, यार क्या देर है सुन्नत पर अमल करने में? मुझे बताओ ना, क्या मजबूरी है हम शरीयत और सुन्नत का पास नहीं करते? मुझे बताओ, नमाज पाबंदी से पढ़ने में आखिर कौन सी दिक्कत है? सच बोलना आखिर कितना को मुश्किल है? ये हुजूर की सुन्नतें। दिल को सीने और बुग़्ज़ से पाक रखना आखिर कितना को मुश्किल है? वो मेरे भाई, ये दाढ़ी अल्लाह ने मर्द को दी है, बीबी को दी ही नहीं अल्लाह ने। रब चाहता है मर्द के चेहरे पर देखना पसंद। आखिर क्या दुश्वारी, इसका कोई बोझ है? क्या मुश्किल है? क्यों नहीं समझते? किस बात का इंतजार? हमारे बीच में कितने लोग उठ नहीं गए, दुनिया छोड़ नहीं गए, हमने बैठे रहना है। तो बस सुन्नत पर अमल करें। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरे मुआहदे तोड़े इसने वादा किया था कि गुलामी करेगा, वादा किया था सुन्नत पर अमल करेगा। इसका मुआहदा था कलमा पढ़ते वक्त कि जो महबूब कहेंगे वो मैं करूंगा। और फिर बाद में इसने मजबूरियां डाल ली, बाद में बरादरी डाल ली, बाद में नौकरी डाल ली बीच में। अल्लाह रसूल के बीच नौकरी कहां से आ गई? पैसे कहां से आ गए? औलाद कहां से आ गई? उसके बीच जाती ख्वाहिश कहां से आ? उसके बीच तो कोई और चीज नहीं होना चाहिए।
میرے بھائی سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ اور تیسرا امام حسن روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانیں، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے۔ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے ہیں؟ وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگ۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا، بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے بھئی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات کو، اس کو جگہ دیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے، ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ جامع کوثر کی شانیں تو آپ سن ہی چکے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کون کون آئے گا اور کون کون، تو یہ ساری آج ابھی سے ہی تشریحات سن نہ لے بھلا کون جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا۔ وہاں جانے کے لیے اعمال کرنے ہیں، وہاں جانے کے لیے آج تیاری کرنی ہے، ٹکٹیں وقت پہ بک کرنی ہے۔ وہاں کے لیے ابھی سے آپ نے اپنے آپ کو ذہناً اور عملاً تیار کرنا ہے۔ یہ حدیث بھی سنیے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم ہمہ تنگوش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ یہ کہہ کے حضور خاموش ہو گئے، ہم ہمہ تنگوش ہو گئے۔ کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتی ہے، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا۔ 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی، توجہ دلائی، پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے، فرمایا تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاونت کرنا، ان کے جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق نہ کرنا۔ میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ یہاں آنے کی اسے اجازت، یہ جس مرضی پارٹی کے آپ ووٹر سپورٹر بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں اندر ظلم کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے، ماضی کتنا خوفناک، سوچ سمجھ کا۔ اس لیے کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ میرا ایک حکمران سے تعلق ہے، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک حکومت کا معاون ہوں، یہ حکومتوں سے تعلق، یہ معاونت، یہ تصدیق، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جامع کوثر پینے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اپنی معاملات زندگی کو مرتب کریں۔ یہ آپ کو ابھی سے تیاری، دیکھو نا
کسی بڑے ہوٹل سے بھی کھانا کھانا ہو تو بکنگ پہلے کرانی پڑتی ہے نا، لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں نا۔ او میرے بھائی، حوض کوثر سے جام پینا ہے تو تیاری نہیں کرنی؟ حضور کے دستے مبارک سے آپ نے سیراب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ ساری چیزوں کو غور نہیں کرنا؟ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ خدا را آپ حق کی حمایت نہیں کر سکتے تو باطل کی تو نہ کریں۔ یہ برادریزم اور پارٹی، ان سے تھوڑا سا اجتناب کریں تاکہ کسی بنیاد۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا تھا بادشاہ نے آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، تو فرمایا تیرے جیسے ظالم کی حکومت میں عہدہ لے لوں، تیرا معاون بن جاؤں؟ فرمایا میں اس قابل ہی نہیں، میں چیف جسٹس بنوں۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو فرمانے لگے پھر جھوٹا جج تو نہیں نہ ہو سکتا۔ قید کر دیا اس نے، سزا دے دی، جیل سے جنازہ نکلا، پر ظالم سے عہدہ قبول۔ یہاں تو لوگ اتاولے ہو رہے ہیں، دیوانے ہیں، کوئی عہدہ ملے صحیح، کوئی مل جائے، بالکل نکما مل جائے، جو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ بھلا اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ وہ اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کو فلاں بننے پر مبارک دیتے ہیں۔ ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کیا بنا ہے؟ میں کہا مینوں بھی نہیں پتا پتر، ادھر یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اجتناب کریں، یہ 3 دفعہ حضور نے توجہ دلا کے کہا کہ اس کام سے بچیں۔ پھر چھٹی بات، یہ بھی کنز العمال میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے، الفاظ کی ترتیب دیکھیں، حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دی، اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی، اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی، خواتین کی، دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اونچے گھر بنا دینے سے، ممٹیوں کو تانے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا۔ سادی سی بات حضور نے بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا، اپنے آپ سے پوچھ لو، اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا، کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا، پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی، باپ بھی راضی گیا، استاد بھی راضی گئے، پیر بھی راضی گئے، آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے، راضی ہوں گے وہ بھی۔ بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ میرے بھی بچے ہیں، اب میں آپ کے خرچے پورے کروں کہ اپنے بچوں کے کروں، آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں، جو بچوں کا نام لے کے باپ باپ کو چھوڑ جائے وہ کیا امید رکھتا ہے کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے؟ وہ بچے بھی کہتے ہیں بس ابا جی ختم معاملہ۔ آپ کے بھی بچے تھے، اب ہمارے بھی بچے ہیں۔ تو میرے بھائی حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں، میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں۔ پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عفت عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ بھائی معافی مانگنے آیا تھا،
माफी मांगने आया था, वो उज़र लेके आया था। उसने चाहा था कि मुझसे गलती हो गई, चलो मेरा भाई मुझे, और इसने कहा मैं माफ। फरमाया ठीक है, फिर तू हौज़े कौसर पे नहीं आ सके, माफ कर दे भाइयों को, दरगुजर कर दे अजीजों से, माफी दे दे दोस्तों को। अगर हौज़े कौसर का जाम पीना है तो सौदा महंगा नहीं है। ना दुनिया में ऐसे भाई जिन्होंने मुश्किल वक्त में भाइयों को बड़ा सताया है, जिन्होंने जायदाद के मामले में भाइयों को बड़ा सताया है, इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे भाई ने किस मुशक्कत से परदेश में कमाई की है, उन्होंने बड़ी तकलीफ दी है, भाई नेकी करता रहा, ये ज्यादती करते रहे, लेकिन सौदा महंगा नहीं सस्ता है। मेरे हबीब ने फरमाया चल तू इसे माफ कर दे, मैं तुझे हौज़े कौसर का जाम दे दूंगा। मेरा ख्याल है सौदा महंगा देते हैं, तकलीफ भाई बड़ी देते हैं, बाज़-औक़ात मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं, पल्लू बांध के साइड पे हो जाते हैं। छोटे बहन भाइयों को देख के कहते हैं भाई साढ़े अपने भी बाल ने, इन्हों दा सोचिए कि आपने कहते हैं हाँ हाँ, लेकिन माफ कर दो, भाइयों के लिए नहीं, मदीने वाले की बारगाह से जामे कौसर के लिए। आज ना नमाज पढ़ो ना जब अल्लाह अकबर कहने से पहले पहले माफ कर दो। को तेरी ज्यादतियां याद हैं, तेरे दुख याद, तेरे दिए हुए सारे खाओ याद, तेरी की हुई सारी बातें याद है, दिल की तख्ती पे लिखे हैं मुश्किल वक्त में तेरे बोले हुए जुमले, तेरी बीवी की हुई बातें, हत्ता कि तेरे ससुराल के कहे हुए एक एक लफ्ज याद हैं। और जा तुझे माफ किया, हमने सौदा कर लिया है मदीने वाले हबीब से, हमने हुजूर से सौदा किया है। हुजूर ने कहा है कि तू भाई को माफ करके आना, मैं तुझे कौसर का जाम दूं। तो इरादा कर लिया है कौसर का जाम पीना है, कौसर का जाम पीना। तो भाई माफ कर दें, दरगुजर कर दें। आज अल्लाह अकबर कहने से पहले पहले ना जुमे का दिमाग से भाइयों के बारे में सारी बातें निकाल दे। हमने जामे कौसर पीना है और ये कह के पीना है कि साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। मुश्किलात में इंसान के सामने नेकियां भी आके खड़ी हुआ करती हैं, दुनियावी मामलात में भी नेकी इंसान के बड़ा काम आया करती है, उसके लिए आसानी पैदा कर देती है नेकी दुनियावी मामलात के अंदर भी। बुखारी मुस्लिम में सही सनद के साथ नबी रहमत अलैहिस्सलाम का वो फरमान मौजूद है और बड़ा मशहूर है, मारूफ है। हुजूर ने खुद इसे बयान किया, फरमाया 3 शख्स किसी दूसरे इलाके में जा रहे थे और रास्ते में बारिश और तूफान ने घेर लिया, तो एक गार के अंदर जैसे वो बंद हुए, खुद रसूल रहमत इसे बयान फरमाते हैं। और हुजूर फरमाते हैं लुढ़क करके एक पत्थर जब आया और गार का मुंह उस पत्थर ने बंद कर दिया, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों ने मिलके भी जोर लगाया पर वो पत्थर इतना वजनी था कि कोई सूरत ही नहीं थी। तब उन तीनों ने फैसला किया कि अपनी कोई ना कोई नेकी ना याद करें। क्या अकबर अल्लाहबादी कहते हैं मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। अब मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें जमा कराते हैं, मुसल्ला नहीं बिछाते, ताल्लुकात लड़ाते, अपनी कोई नेकी ना याद करें। तो एक ने हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर, अर्ज किया है मालिक तू जानता है मैं रेवड़ रखे हुए हूं बकरियों का। ये लफ्ज है सही हदीस में, ऐ मालिक मैंने कभी भी दूध पहले बीवी बच्चों को नहीं दिया, जब भी पिलाता हूं माँ बाप को पहले पिलाता हूं। और मालिक तू अलीमुम बिज़ात सुदूर है, वो रात भी करीम तेरी बारगाह में हर चीज मौजूद है कि जिस रात में देर से आया और माँ बाप सो गए, बच्चों को, गुलामों को, बीवी को मैंने दूध नहीं दिया, मैं प्याला लेके रात भर खड़ा रहा, सुबह जब वो जागे तो मैंने दूध पिलाया था। मुझे बता ना, मैंने तो तेरी रिजा के लिए किया था। अगर वो नेकी तुझे पसंद है तो इस मुश्किल से निजात दे। ये रसूल पाक का फरमान सही हदीस में मौजूद है।
رات بھر ماں باپ کے لیے کھڑا رہا، جب اللہ کے حضور اس نیکی کے وسیلے سے دعا مانگی پتھر تھوڑا ہٹ گیا، ہوا اور روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ کرو نا ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اور میں صحیح حدیث میں یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمایا بیوی بچوں پر ماں باپ کو فوقیت دیتا رہا، یہ نیکی ہے میری، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا رہا، بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کو درجہ دیتا رہا۔ پتھر ہٹ گیا، دوسرا عرض گزار ہوا، مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بڑی اچھی لگتی تھی، میں نے کئی بار اسے دعوت دی، لیکن اس پاک باز عورت نے رخ میری طرف نہ کیا، پھر ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، وہ مجبور ہو گئی، تنگ دست ہو گئی، مجبور ہو کے آئی، میرے ساتھ خلوت میں چلو، لیکن وہ آئی اور کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر، مالک وہ میرے قبضے میں تھی، میں سب کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری رضا کے لیے میں ڈر گیا تجھ سے، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو کرم فرمانا۔ حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا اور سرک گیا، اور تھوڑا ان کے لیے کشادگی ہو گئی، ہوا کے جھونکے تیز آنے لگے۔ مشکلوں میں جب ہوا کے جھونکے آئے تو وہ تیرے تعلقات کی بنیاد پر نہیں آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر آئیں گے، تیرے تقوی کی بنیاد پر ہوا کے جھونکے آئیں گے۔ تیسرا بولا، اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا عادی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے۔ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے، تو کہنے لگا مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا، تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا۔ یا ہمارے ہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہاں بھی کاروبار چلنے لگے تو لوگ کہتے ہیں اب میرا تیرا گزارا نہیں، چلنے جو لگ گیا ہے کہتے تو فارغ ہے۔ یہاں تو لوگ کرائے پر دکان دیتے ہیں، اور اگر سمجھے نا کہ وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے دکان میں اس کا کاروبار ٹھیک چلنے لگا ہے تو کہتے تو خالی کر، مجھے خود کرنا ہے، نکل۔ اس نے اتنا پیسہ سنبھال کے رکھا۔ کریم محبوب بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت کے لبہائے نور سے یہ جملے نکلے، فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے کر جو رب کے حضور بات عرض کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ پتھر لڑکا، راستہ خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہم نے یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات بنے نا تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے، کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی مسکین یتیم کے پوچھے ہو، کوئی ایسا شخص جو تڑپ کے رو رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ جاتے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی نیکیاں زندگی کو بھی سنوار دیتی، یہاں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اسے بے شمار برکات نیکیوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو لبرلز ہمارے بیچارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا مولوی صرف آخرت کی بات کرتا ہے، نا 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 نا، دین تو جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی حسین فرما دے اور آخرت بھی حسین فرما دے۔ اسلام کسی مقام پر کسی جگہ بھی فقط آخرت کی بات نہیں کر رہا،
دین تو کہتا ہے یہاں بھی سمر جائے گا. یاد رکھنا کئی دفعہ انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی رستے میں باقی نہیں رہتی. وہ جدھر جدھر جاتا ہے دروازے کھلتے جاتے ہیں. جن رستوں پر وہ سفر کرتا ہے وہ رستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قدم رکھتا ہے تو رستے سمٹتے چلے جاتے ہیں. خود اسے احساس ہوتا ہے کہ یار میں پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو مجھ سے ہو گیا. یہ میرے لیے ممکن، یہ میں نے کر لیا، یہ مجھ سے ہو گیا. دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. زمین بھی دروازے کھولتی ہے اور آسمان بھی. تو شرطیں کتنی ہیں؟ اب تو ہر آدمی چاہتا ہے میرے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھل جائیں. شرطیں کتنی؟ صرف 2. کیا عمل کرنا ہے؟ صرف 2 کام، صرف 2 شرائط. یہ قرآن مجید ہے، سورہ آراف ہے. فرمایا اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے، تو کیا مالک تو صرف انہیں آخرت میں ہی اجر دے گا؟ صرف صبح قیامت ہی ایمان اور تقوی پر جزا مرتب ہوگی؟ تو فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اگر یہ ایمان لے آتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں. ہم ان پر دروازے کھول دیتے. شرط صرف 2، ایمان لائے اور تقوی اختیار. جو بھی کام کرے اللہ سے ڈر کے کرے، مومن اور متقی بن کے کریں. لین کریں، دین کریں، خریداری کریں، فروخت کریں، حقوق العباد کا معاملہ، حقوق اللہ کا معاملہ، ہر معاملے میں اگر یہ اپنے رب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیک لوگ نانے جوی کے محتاج رہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تو آسودہ زندگی گزارے اور مومن مجبور اور تہی دست اور تنگ دامن زندگی گزارے. مالک کہتا ہے تو تقوی تو اختیار کر، تو پکا مومن تو بن، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اور بالکل اسی مضمون کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا. بالکل اسی مضمون. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے. دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئی. تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے. اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا. شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کچھ شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے، اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی، اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو. آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے. بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے. اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی. میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر. فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھی. میں نے دروازہ کھول کے
ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا، اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا، ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگوں، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گا، تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا،
حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے، اور جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دے۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب، تو ہر میدان میں ڈٹے رہے؟ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبد العزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، تو پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، تو پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقویٰ چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا، بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائے، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، من آنم کے ماندانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا شہرت ہو، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا۔ ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟ یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی تکلیف ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، میرا کالج میں جو کلاس فیلو سب سے زیادہ مجھے مولوی صاحب کہہ کے تنگ کرتا تھا نا، اس دور میں نا یہ بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، تو میرا ایک قریبی دوست تھا تو وہ بڑے خوفناک انداز میں میرا نام لیتا، کالج میں داخل ہوتا کہتا مولوی کی تلاشی لے لو، اور مختلف انداز میں پھپتیاں کستا، کبھی ویسٹ کوٹ پہن کے چلے جاتے تو کہتے نیچے جیکٹ تو نہیں، تو پھر مجھے کبھی کبھی وہ یہ بھی کہا کرتا کہ یار کیا رستہ اختیار کر لیا، ذہین ترین آدمی ہو سارے کالج میں اور تم کیا مولوی بن رہے ہو۔ وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا، اور پھر وہ یورپ سے واپس آیا تو ڈھونڈ کے میرا نمبر فون کر کے کہنے لگا ایک تصویر نہیں مل جاتی تیرے نال، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اپنی زندگی میں مت سمجھے آپ کہ صرف آخرت میں ہی صرف جزا ملنے والی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یہاں بھی کوئی کمی رہنے دیتا نہیں ہے۔ اس لیے خوبصورت
ترین اور صبر والی، شکر والی، سجدوں والی، عبادتوں والی، اور اپنی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے خیرات مانگنے والی زندگی بتا کے جائیں. اپنے لب و لہجے کو باوضو رکھے، کردار و عمل کو طیب رکھے، اور اپنی سوچوں کو ہمیشہ مثبت اور معنی خیز اور خوبصورت رکھے. یہاں بھی بڑا اجر ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کا رستہ آسان کرے. بخاری مسلم کے لفظ سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں. اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا، تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا. تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے. سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا. دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے. اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا. کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا. تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے. تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے. وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو. میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف. ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا؟ قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے، قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا.
یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی پڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا، یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ہے ان کی، وہ ایک دوسرے کو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں۔ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے، پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے، ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، گوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی،
हमें कोई समझ नहीं आई। उन्होंने कभी क्यों नहीं समझ आई? कहने लगे यार अजीब बंदे हैं, जब रात मुसल्ले पे बैठते हैं तो यूं लगता है इनका दुनिया से रिश्ता ही कोई नहीं, कोई किसी को नहीं जानता, कोई अपने दुख सुना के रो रहा है, कोई अपनी बात करके रो रहा है, लगता है कि इनका कोई रिश्ता है ही नहीं जब मुसल्ले पे बैठते हैं। और फरमाया जब सवेरे ये जिहाद करने निकलते हैं तो लगता है इनसे ज्यादा दलेर ही कोई नहीं। हालांकि जो मुसल्लों पे रोने धोने के लोग होते हैं वो कई दफा जिहाद में काम नहीं करते, लेकिन अजीब लोग हैं कि रात के राहिब हैं, दिन के मुजाहिद हैं, कोई समझ नहीं आती। मेरे अजीज, उन लोगों ने मुसल्ला आबाद करके रखा, तिलावतें उनका जौक रही, मंजर रोज पढ़ना, असबाक पढ़ना, वजाइफ पढ़ना, ये उनका जौक रहा। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पर एक बंदे ने एतराज किया, उसने कहा जी आप किस किस्म के सूफी हैं, मुरीद बैठे हैं और आप वहां नफल पढ़ रहे हैं। ये भी बड़ा मसला होता है ना, जो बंदा मिलने आता है वो अपने टाइम के हिसाब से आता है, और उसका ये भी ख्याल होता है कि पीर साहब जो हैं वो चूंकि दरवेश हैं तो ना उन्हें रोटी खानी चाहिए ना सोना चाहिए, चूंकि वो दरवेश हैं, और हम चूंकि दरवेशों के मानने वाले हैं, लिहाजा हमारा ये तरीका होना चाहिए कि जैसे हम कहें दरवेश वैसे ही कर जाए। हालांकि जिसको आप दरवेश कहेंगे आप उसकी मानेंगे, आप मनवाएंगे नहीं, हमारा मिजाज होता है। शेख शहाबुद्दीन पर लोगों ने इतराज की, हुजूर लोग मिलने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं, ये बंदे दुआ कराने आए हैं, अल्लाह अल्लाह कराने आए और आप नफल पढ़ रहे हैं, क्या जुमला है, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। फरमाने लगे रब रसूल से मांगने के लिए मुसल्ला बिछाया है, अगर वहां से मांगूंगा नहीं तो तुम्हें दूंगा क्या, पहले मुझे कुछ ले तो लेने दो, अगर मेरे पल्ले कुछ है होगी तो आगे दूंगा ना। तो मैं मांगने गया था कि या अल्लाह दे, तेरे बंदे लेने आए, दे तो मैं कुछ लूंगा तो आगे दूंगा ना। लेकिन हमारा ये स्टेटस, ये मिजाज, ये शऊर नहीं है। गप्पे, कहानियां, दास्ताने, गुफ्तगू, खिताबत, वाज, क्या बात। लेकिन अगर कुछ करने का काम हो तो वो नहीं हमसे होता। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने मुसल्ले से दिल लगाने का दर्स दिया, हुजूर ने तवज्जो दिलाई। सहाबा इस ज़ौक़ के हामिल लोग थे, वो कोशिश करते थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इबादत का मिजाज हमेशा कायम रहा। हजरत उमर फारूक सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के 2 रकतों की नियत बांधते थे, 15 सिपारे पहली रकत में पढ़ देते थे और 15 सिपारे कुरान मजीद के दूसरी रकत में पढ़ देते थे। आपने ना हजरत उमर फारूक के विसाल के बाद उनकी एक बेवा से निकाह किया, हजरत उस्मान गनी ने निकाह किया। वो खातून आपके निकाह में आई तो अर्ज करने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरे लिए एजाज तो बहुत है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बेवा थी तो अमीरुल मोमिनीन की मनकूहा हो गई हूँ, लेकिन हुजूर न तो मैं जवान हूँ कि मेरे अंदर रगबत होती और ना मैं अब इस काबिल हूँ कि कोई खिदमत कर सकूँ, मेरे साथ निकाह की वजह क्या बनी? तो उस्मान गनी रो पड़े, फरमाने लगे मैंने उमर फारूक को मस्जिद में अपने रब से डरते हुए देखा है, मैंने उसे रोते हुए देखा है, अदल करते देखा है, इंसाफ करते देखा है, उम्मत की खैर खाई करते देखा। तुम्हारे साथ निकाह इसलिए किया है कि तुम मुझे ये बताओ कि उमर फारूक घर के अंदर अपने रब को कैसे राजी करते थे, घर के अंदर कैसे राजी करते थे, वो तरीके बतलाओ, तुम बताती जाना और मैं भी उसी तरह घर में इबादत करूँ। अपना ज़ौक़, अपनी तबीयत, हमने ना ज़ौक़ गलत बना लिया है। अगर 20 बंदे कह भी देंगे तूने बड़ी शानदार तिलावत किया तो क्या उससे बनेगा? 100 बंदा कह भी दे तेरी क्या बात है, क्या बात है नाथ खां की, क्या बात है अल्लामा साहब की, पीर साहब, पीर मेहरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप तशरीफ फरमा थे तो आपके एक ही बेटे बाबूजी जिनको कहा जाता है, जिस दिन साहबजादे पैदा हुए तो खादम ना वहां से निकला। इन लोगों के शौक और तरह के थे ना, तो इनकी तवज्जो भी अपने शौक की तरफ रहती। तो खादम निकला अंदर से, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, पीर साहब मुबारक हो, शोर कर रहा है। तो पीर साहब को वजद हो गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो क्या हुआ, किस बात की मुबारक दे रहे हो? कि हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया। तो आप फरमाने लगे अच्छा हुजूर आप क्या हुआ, आप तो परेशान हो गए। फरमाने लगे जब तूने 3 दफा कहा ना मेरे अली को मुबारक हो, तो मैं समझा था शायद तुझे किसी ने बता दिया है कि मेरे अली से अल्लाह राजी हो गया। मैं समझा था कि शायद तू ये खबर लेके आया है कि किसी ने बताया है कि मुझे आज खबर मिली है कि मेरे अली से रब अच्छा पुत्र हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर मेरे लिए मुबारक का दिन वो होगा जब मेरा रब कहेगा कि मैं मेहरे अली से राजी हूँ, मेरे महबूब कहेंगे कि मैं मेहरे अली से
آپ بات کو سمجھیں. شوق ہی کسی اور طرف تھا, دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا, طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی. کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ, کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے, طبیعت تھی, قائل تھی. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے, بڑی دور سے, اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا. تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا, تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی. محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے, فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے. زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے, وہ نماز ہی میں ہے. فرمایا میری دنیا, میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے. اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے, یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی, پھر مغرب تک کی, عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہوں, مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا. یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر, ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں. جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں. وہ یہ کام, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا, مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر, بولیے امیگریشن کی لائنوں میں, اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12-12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے, رہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے, تھک گئے, نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے. حضرت ویسے کر دیا, رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر, ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں, دن ختم ہو گیا, کوئی نفل نہیں, کوئی اللہ اللہ نہیں, اللہ مجھے غافل نہ کر, میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا, میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا, جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا, اب اور میں نے کیا لینا, ختم ہو گئی بات, اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں, تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں, اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا, ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی, ساری رات, کبھی تسبیح, کبھی تحلیل, کبھی تحمید, کبھی تکبیر, ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی, میری آنکھ لگ گئی, حضور ابھی پڑھ رہے, میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی, تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے. ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, حبیب ساری رات تو نہ جاگا گا, تھوڑا آرام بھی کر لیے گا. میرے بھائی اپنا مصلی, اپنی عبادات, اپنے وظائف, اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی, اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں, کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا ہے, ایک اتنی سی کتاب تھی, اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے, اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی. اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا, اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے. مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.